اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 225 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمارے قسمیں کھانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذ، لا نہیں، یؤاخذ پکڑ کرنا، تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں کم تمہیں، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، باللغو، لغو یعنی ایسے فضول قسمیں کھانے پہ، فی ایمانکم، ایمان مین قسمیں، فی ایمانکم تمہاری قسمیں جو فضول کھائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، بما کسبت، جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تم نے دلوں سے قسم کھائی، تو دلوں سے کوئی قسمیں کھائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، ان پر گرفت یعنی باز پرس اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بردبار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپ دادوں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے، یعنی اپنے باپ دادا رشتہ داروں کی کسی کی قسم نہ کھایا کرو۔ بے اختیار اگر کوئی قسم زبان سے نکل گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، یعنی ایسی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر دل سے قسم کھانے پر پوچھ گچھ ہر صورت ہوگی۔ دل کی کمائی پر ضرور گرفت ہوگی۔ دل کی کمائی کا مطلب جو قسم دل سے کھائی ہوگی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازوں کی جماعت میں کھڑے ہوئے۔ وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا تھا کہ اللہ کی قسم، اس کا تیر نشانے پر جا لگے گا۔ کبھی کہتا، اللہ کی قسم، یہ خطا کرے گا، نشانے پر نہیں لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں قسم کی قسمیں لغو ہیں، نہ ان پر کفارہ ہے اور نہ ان پر کوئی سزا ہے، نہ کوئی عذاب ہے۔ ترمذی میں اور متفق علیہ میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، ورنہ یہ شرک میں آ جاتا ہے۔
جھوٹی قسم حرام ہے، قابل سزا ہے اور مواخذہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کو توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ پورا موقع عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نے، یہ آپ کو مثال دے رہے ہیں، یعنی مثلاً اگر کسی نے کسی کے 5,000 روپے دینے ہیں، وہ قسم کھائے کہ میں نے اس کے نہیں دینے، جبکہ اس نے دینے ہیں، حالانکہ یعنی اسے معلوم ہے کہ اس نے 5,000 روپے دینے ہیں، لیکن وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے نہیں دینے، تو یہ یمین غموس یا جھوٹی قسم کہلاتی ہے۔ تو اس قسم کے کھانے والے کو یہ قسم گناہ میں ڈبو دیتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی قسم گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں: پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا، قتل ناحق کرنا یا جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو یہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، مگر وہ کل روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، یہ واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کا کفارہ بندے کو دینا پڑے تو کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دو کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، یعنی کپڑے، ان کے جسم کے لیے کپڑے بنا کے دے 10 مسکینوں کو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے دونوں باتیں، تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں۔ اس طرح سے آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بعض اوقات قسموں کا بوجھ دوسرے اچھے کاموں کو روک دیتا ہے، یعنی بندے نے کوئی قسم اٹھائی ہوتی ہے، اس کو پورا نہیں کیا ہوتا، تو اس کے باقی اچھے کام بھی پھر پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے، تو وہ اس قسم کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے قسم کا کفارہ اگر دینا ہو تو وہ جلدی دے دینا چاہیے، تاکہ آپ کے جو کام ہیں وہ پایا تکمیل پہنچتے جائیں اور ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اسی طرح سے قسموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے فرض قسم ہوتی ہے، کوئی واجب ہوتی ہے۔ فرض قسم جو سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اور واجب یعنی کسی کو جان بچانے کے لیے، مستحب کوئی صلح کرانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اور بعض جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح 4 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں: فرض، واجب، مستحب اور جھوٹی قسم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی، وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی پر قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ قسم چاہے ارادہ سے کھائے یا بے ارادہ، کفارہ واجب آئے گا، مگر سزا صرف اسے ملے گی جو ارادہ والی قسم ہے، جو ارادہ سے کھائی جائے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کام پر قسم کھا لے اور بہتری اس کے غیر میں دیکھے تو قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے۔ یہ بھی قسم ہے کہ اگر میں، یعنی ایسے بندہ کہتا ہے اگر میں تجھ سے بولوں تو مجھ پہ روٹی حرام، ایسے کہتے ہیں نا لوگ کہ اگر میں تجھ سے بولوں تو مجھ پر روٹی حرام، تو روٹی حلال کرنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں
کہ اگر وہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں، تو کفارہ لازم ہو جائے گا، اور ایسی قسم، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بندہ جو کفر کو ہلکا سمجھتا ہے تو وہ واقعی پھر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ سخت اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے کفر جو ہے اس کو آپ ہلکا سمجھ کر اس کی قسم نہ کھایا کریں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بتوں کی قسمیں کھاتے ہیں، جس طرح کوئی فلمی گانوں میں کہتا ہے میرے صنم تیری قسم۔ وہ صنم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صنم کا مطلب بت، یعنی بت کی قسم کھا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فلمی گانے ہیں جن میں ایسی قسمیں کھائی جاتی ہیں جو کہ شرک ہیں اور حرام ہیں۔ اس طرح سے ایسی قسم جو منہ سے بے ساختہ نکل جائے، دل کو خبر نہ ہو، اس کا نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ یہ کوئی گناہ ہے۔ اگر کوئی کہے واللہ باللہ، ایسے کہے جس پر تاکید مقصود ہو، قسم کا ارادہ نہ ہو، تو کفارہ یعنی تاکید لازم ہے، اس کی قسم کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ارادتاً سمجھی جائے گی، کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ ہنستے ہوئے جان بوجھ کر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے انڈیا اور پاکستان اور دوسرے ملکوں کے فلمی گانوں میں بہت سارے بتوں کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں یا انسان کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تو یہ جو ہیں یہ قسمیں اٹھانا گناہ ہے، اور اس میں سے اکثر قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ اور بھی دینا پڑتا ہے اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ اگر قسمیں کھانے کی عادت بن جائے اور پھر وہ اس کو جاری رکھے، توبہ نہ کرے، تو پھر یہی گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے قسمیں جو ہے اس کو کھانے کی عادت آپ نہ ڈالیں، اور اگر پہلے کوئی قسمیں کھانے کی آپ کو عادت تھی، توبہ کر لی ہے، تو الحمدللہ پڑھیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تو وہ بردبار بھی ہے۔ تو بندہ جو قسمیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو دل سے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان کی پکڑ ہوگی، اور جو ایسے بیہودہ قسمیں بندہ اٹھا لیتا ہے اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن گناہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور دین حق پر چلا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔